خاتون حضرات، یہ سوال یہ ہے کہ دین اور سائنسز کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن حکیم میں بہت سارے طرائق موجود ہیں کہ اس طرح خدا کی عبادت کرو، اس طرح خدا کی عبادت کرو، تقویٰ کا ذکر ہے، عبادات کا ذکر ہے۔ مگر ایک بنیادی چیز جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ اوور آل اسلام کیا ڈیولپ کرتا ہے اپروچ کو، خدا کس نام سے اپنے آپ کو زیادہ پہچاننے میں یعنی آپ کی مدد کرتا ہے، اور اس کو کیا طلب ہے کہ بندہ مجھے کس طرح سمجھے، کس طرح جانے، اور پھر کیا چاہتا ہے وہ کہ بندے اس کی طرف کس طرح رجوع کریں، کس سوچ کے ساتھ، کس خیال کے ساتھ رجوع کریں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے نام کی قرآن کی ابتدا کر رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس سے لگتا ہے کہ اس کو اپنی سب سے جو اچھی صفت لگتی ہے وہ ربوبیت ہے، اور الرحمن الرحیم اس کی نیکسٹ بہترین صفات ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے محبت اور رحم و کرم سے پہچانا جائے۔ انہیں تخلیقات عالم کو جب زندگی بخشی اور اس نے جب تخلیق کر دیا اپنے کام، اس کو معلوم تھا کہ میں نے کسی کو بھی اس کے خیال کے مطابق شاید پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنی مرضی سے تخلیق کیا۔ شاید ہمیں انجانے میں یہ گلہ رہتا ہے، اور آپ بھی جب کبھی اداس ہوتے ہو، بیزار ہوتے ہو، تو اس گلے کا اظہار کرتے ہو کہ ہم کون سا اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے۔ یہ ڈس ایڈوانٹیج جو آپ کو حاصل ہے کہ آپ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، یہ اللہ کے علم ہے، اس کے افزانے میں اس نے آپ کو بہت بڑی ایک نعمت بخش دی ہے، ایک بہت بڑی نعمت کہ اس نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے بندگان خدا، اگرچہ تم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہو، مگر میرا ایک وعدہ ہے کہ میں ہر حال میں تم پہ رحم کروں گا۔ وَكَاتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ رَحْمَةً، کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ میری تمام صفات پر میری رحمت غالب آئے گی۔ اور جب اللہ کی رحمت کا ذکر ہوگا تو آپ کی خطا و نسیان اور چھوٹے موٹے سارے کے سارے المیے اور واقعات جو ہیں اس رحمت کے دامن میں بڑے مختصر رہیں گے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ اس کو کس انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے عقل آپ کو دی ہے، جو علم و حکمت عطا کی ہے، بجائے ایک ایموشنل سٹانس کے، بجائے ایک ابرپٹ سٹانس کے، بجائے ایک میک بیلیف کے، اندھا دھند اعتقاد کے، تھوڑا سا اس پہ غور کرتے رہو، انفس و آفاق کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر اس سے محبت آپ کو زیادہ ہوگی۔ جیسے ایک پڑھے لکھے آدمی کو اپنے آئیڈیل سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ایک ان پڑھ ایموشن سے زیادہ محبت کر رہا ہوتا ہے، مگر ایک پڑھا لکھا انسان جو ہے اپنے آئیڈیلزم سے زیادہ محبت ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے۔ خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ عقل و معرفت کو یوز کرو گے، اور اس ایک عقل و معرفت میں دنیا کے تمام علوم آ جاتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تم نے دنیا میں کوئی ایسی چیز تخلیق نہیں کی جو غلط ہو، ہر چیز کو سمجھنے پہ ہمارا حق ہوتا ہے۔ میرے استاد محترم سیدنا علی بن عثمان حجویری کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم نے اللہ کو سمجھنا تو جملہ علوم کی تھوڑی تھوڑی شناخت حاصل کرو، اس سے تمہیں خدا بہتر شعوری تمہاری کاوش میں ڈھل جائے گا۔ سائنسز کو تھوڑا سا رتبہ حاصل، سائنسز صرف امیجنیشن پر کام نہیں کر رہے، یہ خدا کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے۔ علم کی ایکسیکیوشن کا نام حکمت ہے، سائنسز حکمت ہے، یہ ایکسیکیوشنری، یہ جانچ پرکھ اور پڑتال کا علم ہے، اور اللہ کو محبوب ترین یہی علم لگتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، کہ جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں۔ وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے میں نے حکمت عطا کر دی اسے خیر کثیر عطا کر۔
اس لیے سائنسز کو کسی قیمت پر کسی انگریز کی میراث ہم نہیں سمجھتے. انہوں نے بھی خدا کی حکمت کو سوچنے میں وقت لگایا ہے. ہمیں بھی یہی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے سائنسز پہ ہمارا حق ہے، اور 1000 سال مسلسل مسلم سائنٹسٹ نے جو اس دوران میں گزرے ہیں، باوجود اس کے کہ بڑے آڈز تھے اور سائنسز کو کبھی جادوگری سمجھا جاتا تھا، کیمیا گری صرف سونا بنانے کے لیے مخصوص تھی، اس کے باوجود مسلم سائنسدانوں میں ایسے باکمال بھی گزرے ہیں. جیسے دریافت نے ایسا میوزیکل انسٹرومنٹ دریافت کر لیا تھا کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ ایک ٹیون بجاتا تھا تو ایپوکیلپس کے میوزک کی طرح لوگ رونا شروع کر دیتے، اور جب دوسری تار چھیڑتا تھا تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے. اسی نے اسپین میں اسطرلاب کی سب سے پہلے دریافت اور ایجاد ہوئی. مسلمانوں نے کیمسٹری کو اتنی زیادہ جلا بخشی کہ آج تک لفظ کیمسٹری الکیمیا سے نکلا. اسی طرح یوسف بن الخوارزمی نے سب سے پہلے الجبرے میں زیرو کا استعمال، لا کا استعمال کیا، اور آج تک وہ نام بھی نہیں بدلا. الجبرا اسی کے نام پہ، الجبر والمقابلہ کے نام پہ الجبرا ہی رہا. اگر یہ کنٹینیوٹی ہوتی، اگر خدا کی ہدایت جاری رہتی، میں اب آپ کو سچی بات بتاؤں، مسلمان کے علم کو ان کی فتوحات کھا گئے. یہ جو مسلسل 1300 برس مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی، انہی نے مسلمانوں کو علم سے جدا کر دیا. بقول آرمسٹرانگ کے وہ کہتی ہے 1000 برس یورپ پر ایسا گزرا کہ ان کو کبھی خبر نہیں ملی خوشی کی، اس لیے کہ کسی جنگ میں بھی ان کو خوشی کی خبر نہیں ملتی تھی. ان کی اداسی کا عالم یہ تھا کہ جو خبر آتی مسلمانوں کی فتح کی آتی، جو خبر آتی ان کے عروج کی آتی، جو خبر آتی ان کے علم و معرفت کی آتی. جس وقت یعنی اسپین کا اور کارتبا کا سب سے زیادہ قریبی واسطہ تھا یورپ کے ساتھ، تو علم کی ترسیل کا ایک روٹ بن گیا تھا کہ کارڈوا اور اسپین سے 200 برس تک یورپ کی سب سے اعلیٰ درسگاہوں میں امام غزالی، محمد بن احمد الغزالی کی وضاحتیں پڑھائی گئی. فلسفہ حضرت امام کی وجہ سے یورپ میں آیا، سائنس اسی کی وجہ سے آئی، حفظان صحت اسی کی وجہ سے آئے، یعنی شہروں کا سوار جو ہے انہی کی وجہ سے آیا. آج اگر یورپ کے مینرز کو دیکھا جائے تو ان میں سے 80% جو ہیں وہ کارتوا کے اور اسپینش تہذیب کے اثر سے آئے ہیں. پینٹ وہاں سے آئی، ٹائی مسلمانوں سے آئی، کوٹ مسلمانوں سے آئی. اب اگر آپ دیکھو تو اس میں کوئی جیلسی کی بات نہیں ہے. جو تہذیبوں نے اپنے آپ کو سنوار لیا، آپ نے ان پہ احسانات کیے، مگر آپ نے اپنے اوپر احسان کرنا چھوڑ دیا. That's what is the cause of your defeat. مگر شکست کے بعد آپ کو پہلی دفعہ خیال آیا کہ ہم حکمران نہیں رہے، ہم فتوحات میں نہیں رہے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اسی علم کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے، سائنس علم و حکمت کی تلاش کرتے، آپ ڈپریس ہو گئے، اداس ہو گئے، انفیریورٹی سٹرکن ہو گئے. آج تک مغرب کے مقابلے میں وہ انفیریورٹی مسلمان عمراء کے ذہن میں بھی ہے، علماء کے ذہن میں بھی ہے، حکماء کے ذہن میں بھی ہے. آخر کب تک یہ سایہ آپ کے سر پہ پڑا رہے گا؟ Why don't you get up and rise and think about yourself? کیا مصیبت ہے؟ کیا چیز ان کو اچھی لگتی ہے آپ کو؟ اگر آپ اپنے شعور کے، اپنی کمٹمنٹ کے، اپنے ریلیجن کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرو. I tell you one thing. دنیا جہان کا فلسفہ خیال و حکمت پڑھ کے میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، میں یہ بھی نہیں کہ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر اسلام کو قبول کیا. This is the strongest and the most powerful value in my heart. میں سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اگر کوئی آسان ترین سسٹم علم و حکمت کے حصول کا رکھا ہے تو وہ صرف اس کا اپنا ہی دین ہے، اپنا اسلام ہے. اس نے کہہ دیا، دیکھو اگر میں دنیا و کائنات کا ایک مقصد ڈھونڈوں اور وہ خود شناسی ہو، اور خود شناسی کا ایک مقصد ڈھونڈوں
اور وہ خدا شناسی ہے. تو یہ دونوں مقاصد بغیر امت رسول ہونے کے، بغیر سنت رسول کے مطابق کے کسی قیمت پہ کسی کو نہیں مل سکتے. پہلے ملتے تھے. کرسچینٹی میں بھی علماء اور دیندار لوگ ہوتے تھے. میں ملائیت کی بات نہیں کر رہا. وہ جنہوں نے غرض و غایت اسلام کو سمجھا، جنہوں نے خدا اور رسول سے محبت رکھی، جنہوں نے اپنے کردار اور اخلاق میں ان کے اثر و نفوذ کو محفوظ کیا، اور جنہوں نے دل سے جانا کہ ہم ایک مضبوط ترین خیال کے حامل ہیں اور ہمارے نظریے اور صداقت کو کسی صورت پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ خداوند کریم نے پہلی بات تو یہ کہی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک صرف ایک طریقہ ہے، ایک ہی رستہ ہے، وہ اسلام ہے. نہ صرف یہ کہا بلکہ کہا دیکھو اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے، مجھ تک رسائی کی خواہش ہے، تو یہ سن لو کہ میں کسی مذہب اور نظریے سے نہیں ملوں گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم اسلام کے سوا کسی رستے پہ چل کے آئے تو میں قبول نہیں کروں گا. خاتون حضرات یہ یاد رکھنا، اسلام منزل نہیں ہے، مجبوری ہے، رستہ ہے. منزل مقصود صرف اللہ ہے، اور وہ مسلمان عورت اور مرد نہیں گنے جائیں گے جن میں قربت خداوند کی حسرت نہ. اگر تمہیں اپنے اللہ کو جاننے کی حسرت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ترک اسلام کش کا کھینچا دیر میں بیٹھے. کب کا ترک اسلام کیا؟ حضرت حضرات یہ 40 برس اب تو شاید 30 برس میں بدل گئے، تو عمروں کے توازن بگڑ گئے ہیں، اور اب عمریں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں. جو اسٹریس، انگزائٹی، فیئرز اینڈ فرسٹریشنز or different kind of psychological disturbances are mounting every day on the minds of the human people. Everybody amongst us is distressed, woe-begone. Literally, I would say the capacity of the humans to face and to challenge his own conditions of mind and heart are coming to a zero level. اب اس صورت میں عمروں کا وہ توازن شاید 40 سے 30 تک آ گیا ہو. ویسے بھی بلوغت فکری میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے بچے اپنے بڑے بوڑھوں سے زیادہ پڑھے لکھے اور دانشور ہو چکے ہیں، اور جو ایجادات آ گئی ہیں، جو نئی نئی اطلاعات آ گئی ہیں، وہ ہماری چھوٹی نسلوں کو ہم سے بھی بہتر پتہ ہے. لیکن ہینڈل ویری ڈیلیکیٹ سسٹمز آف سائنٹیفک انسٹرومنٹس وی کین ناٹ. مگر 40 برس ایک دوران زندگی اگر 60 اور 65 کا ہو، کہ حضور گرامی کی ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جو 60 برس کو پہنچ گیا اس نے عمر اپنی پا لی. اگر 60 میں سے ہم 40 برس دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بلوغت فکر کی عمر ہے. یہ یہاں ایموشنل جو کچھ آپ لرن کر کے آتے ہیں پیچھے سے، وہ ایک پیک پہ پہنچ جاتا ہے. یہاں عمر پیک پہ پہنچ جاتی ہے. اگر آپ خواتین کو دیکھو تو 40 ایئرس کے بعد سڈن اسمیلال شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے اندرونی سسٹم جو ہیں وہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات بہت سارے ایک نیچرل سسٹم بندش کا شکار ہو جاتے ہیں. سملرلی جو مرد ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے 40 برس میں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ اور رسپانسبلٹی سے آشنا ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے، ان کو دنیا کا وضاحت سے علم ہوتا ہے، اور وہ ایک بہتر ڈیسیشن کے مالک ہوتے ہیں. اور بلکہ اگر آپ غور کرو تو جب کو بڑا 40-50 کا برس جو بندہ جب اپنی حرکات سے اپنی عمر کو زیب دیتا نہیں لگتا، تو ہمیں پہلا گلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی عمر سے کم تر یا بالا تر بیہیویئر کی کوشش کر رہا ہے. تو خدا نے اس کو میچورٹی کی عمر کہا ہے کہ یہ ایک وہ عمر ہے جہاں سوچ اور فکر کے اور سمجھنے کے تمام آلات مکمل ہو گئے ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ کے ضمن میں اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب عمر کو 40 برس کو پہنچا، یعنی بلوغت فکر کو پہنچا، اور یہ بلوغت فکر جو ہے ٹیچر میں سب سے نمایاں ہوتی ہے. اسی لیے آقا دو عالم ہمارے پیغمبر قدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں بعثت رسول رسالت دی گئی، میسج دیا گیا.
this is an age where man has learned something and is ready to convey.